دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، قبروں سے انسان کا اٹھنا ہوگا۔ وہی فرشتے جو کل تک اس کی ڈائری لکھتے تھے، آج ان کو ذمہ داری اور دے دی گئی کہ اس مجرم کو میدان محشر میں ہانک کر لاؤ اور اس کا نامہ اعمال بھی ساتھ لاؤ۔ جا کے وہ رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ ربا یہ ریکارڈ بھی حاضر ہے، مجرم بھی حاضر ہے۔ تو رب کی طرف سے کیا حکم ہوگا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو جہنم میں ہر کفار۔ اس کے دو معنی ہیں، حق کا انکار کرنے والا اور ناشکرا۔ تو ہر حق کا انکار کرنے والے کو اور رب کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کو، عنید جو اناد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ مناع للخیر، جو روکنے والا تھا خیر کو، خیر کے دو معنی، ایک مال ہے، ایک ہے بھلائی۔ مال کے لحاظ سے کہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، عشر نہیں نکالتا تھا، غریبوں کا حق نہیں دیتا تھا، اور بھلائی کے معنی میں یہ ہے کہ وہ خیر کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ ایک تو نا خود خیر پہ عمل نہیں کر رہا، دوسرا یہ ہے کہ جدھر بھی یہ تھا خیر کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ خیر کی دعوت، بھلائی کی دعوت دوسرے تک نہ پہنچے۔ یعنی کہ بظاہر انسان ہوتا تھا لیکن وہ شیطان کا کردار ادا کرتا تھا۔ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، گفتگو میں، اپنے عمل میں حدوں کو کراس کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر! ایک ہوتا ہے نا جرم کرنے والا، ایک ہوتا ہے کہ وہ ساری حدیں پھلانگ کا ہے۔ استغفر اللہ۔ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، مریب، شک میں مبتلا اور شک ڈالنے والا، دونوں معنی اس میں ہے۔ ایسے ایسے بدبخت یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، کالجوں میں، یا عام پیر فقیر جو ایک ہی نشست میں بندے کا رب سے ایمان ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھو نا، کئی تو ہوتے ہیں کہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑ دیتے ہیں، ان کے عقیدے ٹھیک کر دیتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے تشکیک پیدا کر دیتے ہیں آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے لیکچر کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، ان جرائم کے ساتھ اس کا یہ جرم بھی ہے جو سب سے بڑا ہے کہ اس نے بنایا اللہ کے ساتھ الہا آخر، ایک دوسرا الہ معبود بنا لیا۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ سجدہ کرنا، دعا مانگنا، نظر نیاز دینا۔ تو اس نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے۔ اللہ کو بھی بنایا، مشرک کہتے ہی اس کو ہیں، جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور ساتھ اسی طرح کے اختیارات دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ معبود اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، غیر مشروط۔ ہم پیغمبر کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ خیر کے کام میں والدین کی بات ماننا یا اپنے امیر کی بات ماننا، یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے۔ تو رب کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، پھر نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ حکمران کی، پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ مولوی کی، نہ ذاکر کی، نہ کسی مرشد کی۔
تو جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو اس نے الہ بنا لیا۔ بعض لوگ الہ اس کا بت باہر نہیں ہوتا، اس کا اپنا دل ہی ہوتا ہے، نفس ہی ہوتا ہے، وہ اپنے خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں۔ اتخذوا ہواہ الہ، قرآن کہتا ہے اس نے اپنی خواہشوں کو الہ بنا لیا۔ تو رب کے ساتھ کسی اور کو نہ باہر خارجی اور نہ داخلی اس کا کوئی معبود ہو، اگر اس نے ایسا کام کیا ہے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، حکم ہوگا اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ جہنمیوں کے کارنامے اور ان کے کرتوت اللہ نے یہاں بیان کیے۔ اللہ تعالی ہر اس عمل سے محفوظ فرمائے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔